اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم وہی خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ بہت جلد ختم کرنے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام تر رکاوٹیں ہٹا کر تمہاری غیب سے مدد فرمانے والا ہے، تو سنو، تمہاری زندگی کی خوش نصیبی کا کنٹرول اس مہربان رب کے ہاتھ میں ہے جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اور اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلا رہا ہے، اور اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے بڑی دولت مل گئی۔ اور ان باتوں سے وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ اور آج تم جس کلف اور مصیبت میں مبتلا ہو اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو سنو، بعض دفعہ تم اپنی نادانی میں چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حکمت کے جو موتی جا وجہ تمہارے راستے میں بکھرے ہوتے ہیں، تم اپنی ہی بے دہانی میں انہیں چن نہیں پاتے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری آزمائش جلد ختم ہو جائے اور خوش نصیبی تمہارا مقدر ہو جائے، تو تمہیں ان دو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ یاد رکھو، تم تاریکی میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے تمہاری زندگی کا آغاز پوری روشنی میں کیا تھا۔ تم جب اپنا پس منظر نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، تو یہ طویل اور جاگسل کشمکش بھی تمہیں ہلاکت کے گڑھوں میں گرنے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کی خدائی میں کوئی اپنے زور سے غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے، اور جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور جو ہر طرح کی مشکلات اور مصائب نقصان کے مقابلے میں ایمان اور صبر پر قائم رہے اور اپنے رب پر اعتماد کرے، تو اس ایمان اور صبر پر قائم رہنے کا اجر اس کے ہاں کبھی ضائع نہ ہوگا۔ تمہاری آزمائش ختم ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم دکھوں پر بے حوصلہ ہونے کی بجائے اللہ کی رسی کو تھام کر ہر مصیبت جھیل جانے کا جوش رکھتے ہو اور اپنی ہمت اور حوصلے کو آسمانوں سے بلند رکھتے ہو، تو یاد رکھو، مخالفت کے بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے آسان ہے، کیونکہ غفلت کی نیند سے جاگنے پر عقل و خرد کی دنیا میں ٹھہرنا ایسا ہی ہے جیسے پرسکون دریا کی روانی میں بہنا۔ یاد رکھو، ہر تغیر ایک نئی کیفیت لے کر آتا ہے۔ نہ تو من پسند چیزوں کا مل جانا کوئی انعام ہے، اور نہ ہی کسی چیز سے محرومی کوئی سزا ہے۔ اللہ دونوں حالتوں میں مبتلا کر کے تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم کون سی روشنی پر چلتے ہو۔ تو اگر تم اپنے جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہو، تو اللہ تمہیں اطمینان کی ایسی پرکیف لذتوں سے آشنا کرتا ہے، پھر تمہیں کوئی حسرت لاحق نہیں ہوتی اور تمہاری آزمائش کو راحتوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تمہاری فکر کی گاڑی اس بات پر اٹک گئی ہے کہ تمہاری فلاح اور نجات کس میں ہے اور نقصان اور ہلاکت کس چیز میں ہے، اور یہی سوال تمہیں قرآن تک لے جائے، تو سمجھ لو کہ تم وہی خوش نصیب ہو جو اپنی چٹان جیسی آزمائشوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اور اگر آج تمہاری زندگی سے کوئی چیز چھن گئی ہے اور تمہارا دل بے حد تکلیف میں مبتلا ہے، تو تمہاری کوئی تدبیر کارگر نہیں، تو تم اس آیت کو یاد کر لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تم کو عطا فرمائے گا۔ یاد رکھو، جو خدا ازل سے ابد تک اس کائنات کا سارا نظم و نسق چلا رہا ہے، وہی بیک وقت ساری کائنات کی آوازیں الگ الگ سن نہیں رہا، اس سے بہتر وہ تم کو عطا فرمائے گا۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہاری آزمائش ختم نہیں کرے گا؟
وہ تمہارے صبر اور دکھ سے خوب واقف ہے، وہ تمہارے نرم گرم اچھے اور برے ہر حالات سے بخوبی واقف ہے۔ دنیا کی ہر شے کی محبت بالکل ایسے ہے جیسے گھٹتے ہوئے چاند کی ظلمت، لیکن اس کے برعکس اللہ کی محبت اور اللہ پر یقین جیسے گرم تپتے صحرا میں نخلستان کا نظارہ۔ کیونکہ بظاہر جو چیزیں تمہیں آزمائش نظر آ رہی ہیں، در حقیقت اس میں تمہارا کوئی فائدہ پوشیدہ ہے۔ تم بے فکر رہنا، تمہارا اللہ وہ ہے جو ہر تکلیف کو زائل کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ تمہاری آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اپنے اوپر آئی آزمائش یا بربادی کو قائم رکھتے ہوئے اپنے جوہر انسانیت کو ضائع کرنے کی بجائے ایک معقول اور صحیح رویہ ہر حال میں قائم رکھتے ہو، تو تمہاری حقیقت سے یہ واقفیت اللہ کو بہت پسند آتی ہے، اور پھر اللہ اپنی تخلیقی مداخلت سے کام لیتا ہے اور تمہاری مانگی ہوئی چیز تمہیں عطا کر دیتا ہے۔ اور جانتے ہو، صبر اور ثابت قدمی دو ایسے عمل ہیں جن کا دامن پکڑ کر چلنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نکل لیتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تم صبر سے کام لو، اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہایت باخبر ہے۔ اور جہاں پر دعا دینے کا وقت آ جائے نا، اگر تم وہاں صبر کر لو تو یقین کرو اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارے غم اور پریشانی کے راستے کتنے ہی مشکل سہی مگر تمہاری منزل کن ہی ہوگی۔ ان قریب اللہ اپنی مدد کی کہکشاں کا وہ حسین آسمان تمہاری زندگی پر سایہ فگن کرنے ہی والا ہے، جو بہت جلد تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے والا ہے۔ اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام مشکلات حل کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔